گئی اور ان کی قبر کشمیر میں، وہاں وہ قبر دیکھی اور کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ یہ قبر ہے حضرت عیسیٰ کی۔ تو اس کے بعد دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ جن احادیث میں یا نصوص میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے یا آمد کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ عیسیٰ نہیں جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آیا تھا، بلکہ اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ جیسا کوئی آدمی آئے گا، اور اس کو اس نے تعبیر کیا مثیل مسیح، حضرت عیسیٰ کا مثیل ہوگا۔ تو پہلے اس بات پہ دور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وفات ہو گئی، ان پہ موت آ گئی۔ پھر اگلا راستہ یہ ہموار کیا کہ اب جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ جیسا ہوگا، مسیح ہوگا، تو وہ اس امت کا فرد ہوگا اور امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ جب یہ راستہ ہموار کیا تو پھر ایک قدم اور آگے چلا اور کہا کہ وہ جو احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں وہ میرے متعلق ہیں، اور وہ میں آ گیا اور اپنا نام رکھا مسیح موعود۔ مسیح موعود کا معنی کہ جس عیسیٰ کی آمد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں، مسیح موعود بن گیا۔ دعوے اس کے عجیب عجیب ہیں۔ پھر مسیح موعود بننے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور بی بی مریم بھی ہوں، میں بی بی مریم بھی ہوں۔ پھر آگے چلا اور کہتا ہے کہ میں مثیل محمد ہوں، اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھا اور اس بے ایمان نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ میں نبی خاتم ہوں، آخری نبی ہوں، اور قرآن میں جہاں پر بھی محمد کا لفظ ہے اس سے مراد میں ہوں۔ اور اس پر پھر اس نے آیات کا انتباہ کیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کہتے ہیں یہ میں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے قادیان میں ایک نبی بھیجا ہے، اور قرآن میں قادیان کا تذکرہ بھی ہے۔ کہتے ہیں مجھ پہ جو وحی آئی اس میں قادیان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ مجھ پر جو وحی آئی تو وہ اس کے وحی کے الفاظ تھے آئی لابو یو، آئی لابو یو۔ میں نے کہا یہ تو پتہ چل گیا کہ مرزا پر جو وحی آئی ہے وہ کسی انگریز کی طرف سے نہیں ہے۔ آئی لابو، یہ لفظ بتا رہی کہ مرزے کی وحی انگریزی نہیں، تو مرزے کا انتخاب جانب اللہ سے نہیں بلکہ انگریز کی جانب سے ہی۔ تو بہرحال اس شیطان اور دجال نے سب سے پہلے نزول عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور دجال کا بھی انکار کیا، اور کہا کہ دجال کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ چل پڑا مختلف ایریوں میں۔ ملتان ایک بہت بڑا
بزار آدمی گزرا ہے ابو الخیر الاسدی. یہ ابو الخیر الاسدی نے اسی مسئلے کو لیا اور اس کی اشاعت میں پورا زور صرف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی آمد نہیں، اور اس نے بہانہ اور بنا لیا جو قادیانی اپنی پہلی زندگی میں بہانہ بناتا رہا. اس نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کی آمد اگر ہو تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ختم نبوت اس کے خلاف ہے. یہ اس نے بہانہ کیا. اور مرزا بھی اپنی پہلی کتابوں میں یہ لکھتا رہا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا جو قائل ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اور آگے پھر فتویٰ بھی لگایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی مانے وہ کافر ہے. یہ فتویٰ بڑا کام آیا. آگے چل کے خود اس نے کہا میں نبی ہوں تو اپنے فتوے سے خود کافر بن گیا. خیر یہ آج کل ایک جو معرکۃ الآراء مسئلہ کی حیثیت اختیار کر لیا. عام طور پہ سکولی طبقہ سر سید احمد خان وغیرہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا سکولی لٹریچر جن کا دینی مطالعہ بالکل نہیں، وہ بیچارے اس مسئلے کا شکار ہیں اور شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے یا نہیں. تو اس لیے چونکہ قیامت کی علامات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں نے مناسب چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت عیسیٰ کی آمد کے مسئلہ پر، تاکہ شکوک و شبہات وہ ختم ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے متعلق 7 مقام ایسے ہیں قرآن کریم کے جن سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت یہ نازل ہوں گے. ان میں ایک مقام ہے اللہ فرماتے ہیں انی متوفیک ورافعک الی. فرمایا انی متوفیک ورافعک. متوفی توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا، اور توفی کا مصداق یا افراد بنتے ہیں 3. ایک فرد بنتا ہے نیند، نیند کو بھی کہتے ہیں توفی. دوسرا کہتے ہیں موت کو، موت پر بھی لفظ توفی کا بولتے ہیں. اور تیسرا ہے روح اور جسم سمیت اٹھانا، اس پر بھی بولتے ہیں توفی. تو نیند کو توفی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں پورا پورا ادراک انسان کا لے لیا جاتا ہے اور کوئی سویا ہوا سنتا نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اور بھی اس کا احساس یہ ادراک والا یہ پورا پورا لے لیا جاتا ہے. اور موت کو توفی اس لیے بولتے ہیں کہ وہاں پر پوری پوری حیات اور روح کو لے لیا جاتا ہے. روح کا کوئی کرنٹ، کوئی تعلق بدن کے ساتھ باقی نہیں رکھا جاتا. تو اس لیے لفظ توفی کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے، اور لفظ توفی کا ایک اطلاق روح اور جسم دونوں کو اٹھانے پر ہوتا ہے. تو یہاں قرآن کریم نے 3 معنی تھے توفی کے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی متوفیک ورافعک. یا توفی کے ایک معنی کو متعین کیا
اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ، میں تجھے متوفی کا کیا معنی، رافع کا، تجھے روح اور جسم سمیت اٹھانے والا، روح اور جسم سمیت اپنی طرف اٹھانے والا مجھے یہودی یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، میں روح الجسد آپ کو اٹھاؤں گا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا پر رفعہ اللہ الیہ، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یہ یقینی بات ہے، پر رفعہ اللہ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ۔ تو اسی طرح اور مقام پر قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، انہ لعلم للساعہ، علم للساعہ، دونوں قراتیں، علم للساعہ، علم للساعہ، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نزول عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، قیامت سے پہلے اترنا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ وہ قرآن کریم کے اور بھی متعدد مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حیات یہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس میں شک کرنا یہ قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ باقی رہ گیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، وہ بہت ہی کثرت کے ساتھ احادیث آ چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمودات اس سلسلہ میں بخاری میں، مسلم میں، اور حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں نزول عیسیٰ اور حیات عیسیٰ کا مضمون بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہاں پر آپ کے سامنے چند احادیث میں ذکر کرتا ہوں اور پھر چند ایک مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اللہ کے محبوب ویسے بھی سچے ہیں لیکن قسم اٹھا رہی، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، کہ ان قریب ایک وقت آئے گا تمہارے اندر اتریں گے ابن مریم، حضرت عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہ جو دجال ہے قادیانی، اس کی ماں کا نام نہیں، یہ گھسیٹی کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام مریم نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں حضرت عیسیٰ مریم کا بیٹا یہ اترے گا، ینزل، اور قسم اٹھا کے فرمایا۔ تو ایک قادیانی تھا وکیل بڑا، وہ اس سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز پہ قسم اٹھائے اور اس کے مقابل مرزا غلام احمد قادیانی ایک چیز پر قسم اٹھائے، تو کس کو مانے گا؟ پہلے تو بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، وہ پکا نہیں تھا، ابھی نیا قادیانی تھا، تو
جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ نکالی. ادھر اللہ کے رسول قسم اٹھا رہے ہیں والذی نفسی بیدیہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، کہ حضرت عیسیٰ ضرور اتریں گے، نازل ہوں گے. اور ادھر روحانی خزائن میں مرزا قادیانی قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی اور وہ قیامت سے پہلے نہیں اترے گی. جب دونوں ہی باتیں اس کے سامنے آئیں تو فوراً بول پڑا میں مرزے پہ لعنت کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کی بات کو مانتا ہوں. اب دو قسمیں، مرزا قسم اٹھاتا ہے موت آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اتریں گے. والذی نفسی بیدیہ، یہ حدیث بخاری میں 2222 نمبر پر امام بخاری نے نقل کی. آگے پھر ذکر کیا کہ جب آئیں گے تو حکماً مقسطاً، حکماً حاکم ہوں گے، فیصلہ کرنے والے، مقسطاً عادل، عادل عدل کا فیصلہ کرنے والے. اور فرمایا آ کر صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب وہ جو عیسائیوں کا نشان، اور آپ کے دفتروں میں ٹائی، یہ جو ٹائی ہے یہ اصل میں وہ صلیب کا نشان ہے. یہ صلیب اور یہ جتنے صلیبی ہیں یہ سب دجالی مشن کا حصہ ہے. جتنے یہ جو اس کو تو یہ پکا سمجھتے ہیں ٹائی کو، حالانکہ یہ ٹائی یہ وہ علامت صلیب کی ہے. اور صلیب عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، اور اس پھانسی کی علامت یہ ٹائی ہے. اور اس سے جو اپنے مذہب کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اور عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پھانسی عیسائیوں کے لیے کفارہ ثابت ہوئی. اور کفارے کا عقیدہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پھانسی پر قربانی دے کر ہماری طرف سے کفارہ بن گئے. اس لیے ہم جتنے بھی گناہ کریں، جو گناہ ہو، تو ہمیں کوئی قیامت کے دن سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارا کفارہ حضرت عیسیٰ ادا کر چکے ہیں پھانسی کو قبول کر کے. یہ عیسائیوں کا نظریہ. اسی طرح کا نظریہ اہل تشیع کا ہے. یہ جو شیعہ کمپنی ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت یہ ہماری طرف سے کفارہ ہوگی. اور اس لیے ان کے یہاں سب سے بڑی عبادت یہ 10 دن محرم کے رونا پیٹنا اور چلانا اور زنجیر بازی یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اونچی عبادت ہے. اور قیامت کے دن کوئی شیعہ کہتے ہیں جہنم میں نہیں جائے گا. اور ایک زبردست عقیدہ بیان کیا کہ جتنے شیعوں کے گناہ ہیں وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور سنیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، شیعہ جنت میں عیش کریں گے. اور قیامت کے دن عدالت پر بھی حضرت علی ہوں گے، عدالت کی کرسی پر علی ہوں گے. تو جو بھی بنگی جرسی ملنگ آئے گا اس کو حضرت علی کہیں گے تجھے جنت کی ٹکٹ ہے، اور جو بھی سنی آئے گا اس کو حضرت علی کہہ دیں گے تو جہنم میں چل. یہ نظریے اصل میں یہ عقیدہ بھی عیسائیوں اور ان بدماشوں سے آیا. تو یہ جو صلیب کی علامت ہے یہ ان عیسائیوں کے مذہبی شعار اور مذہبی علامت ہے، جس کو مسلمان بڑے فخر سے پینٹ پتلون والی سرکاریں وہ جہاں تعلیمی لازمی حصہ بن گیا ہمارے کلچر کا، یہ ذہنی غلامی کی ایک نشانی ہے. جس طرح آج تک ہمارے ملک میں قومی زبان رائج نہیں ہو سکی، اردو اس ملک کی قومی زبان ہے، اور باوجود اس کے کہ آئین میں طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی قومی
انگلش یہ دفتری زبان ہے اور عدالتی زبان. اب جب گواہیاں آتی ہیں، پہلے بھی چلو کچھ فرق تھا، اردو میں بھی انگلش میں بھی کچھ کہا بھائی، کچھ اردو بھی. اور یہ پرویز مشرف کے بعد یہ نظام بنا دیا، اب ساری گواہیاں انگلش میں ہیں. اب گواہ گواہی دیتا ہے اور اگلا رشوت لے کے جو انگلش میں لکھتا ہے، اس گواہ کو کیا پتا ہے انگلش میں کیا لکھ رہا ہے، اور اس نے گواہی کیا دی، آگے تحریر کیا ہو رہی ہے. تو پورے اردو کے لفاظ سے عوام میں بھی شعور نہیں. حالانکہ یہ انگلش ہماری زبان نہیں، انگلش ان انگریزوں کی زبان ہے اور صرف ان ممالک کی زبان ہے جن پر امریکہ کا تسلط رہا یا برطانیہ کا. باقی جتنے دنیا کے ممالک جن کا تسلط جہاں نہیں رہا، وہاں پر کہیں بھی انگلش نہیں. انگلش صرف کہتے ہیں بین الاقوامی زبان ہے، بین الاقوامی زبان انگلش نہیں ہے. یہ صرف چند ممالک بھی، اور وہ بھی جو اس انگریز کے زیر سایہ رہے، وہاں کی زبان. اور قوم ہمیشہ، قوم کی بقا ہوتی ہے اپنی تہذیب سلامت رہے. جب تہذیب ختم ہو جائے، زبان ختم ہو جائے، مذہب ختم ہو جائے، یہ تین چیزیں قوموں کی بقا ہوتی ہے، زبان، مذہب اور تہذیب. جب یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. آج یہ تینوں چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے کہ زبان بھی انگریز کی اور تہذیب بھی انگریز کی اور مذہب بھی انگریز کا. اسی کی پر محنت ہو رہی ہے کہ انگریزی مذہب اور سب کچھ یہ ذہنی غلامی، اور ذہنی غلامی میں اسی طرح یہ حکمران طبقہ، دنیا دار طبقہ، یہ سارا اسی غلامی میں پھنسا ہوگا. تو بہرحال اب اسی مصیبت کو بھگتنا پڑتا ہے کہ دفتروں میں جاؤ تب انگلش ہے، اور تھانے میں جاؤ تب انگلش ہے، اور کسی جگہ پہ جاؤ یہ الگ مسئلہ ہے. اب تو جو بیچارہ انگریزی بول نہیں سکتا وہ بھی کوشش کرتا ہے ٹوٹے پھوٹے کچھ نہ کچھ لفظ کہوں. باپ کا لفظ نہ ہو تو فادر کہتے، اور کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا. اور اس کو یہ سمجھتے ہیں فخر. انگلش بولنا یہ ناز ہے، اور انگلش بولنا یہ تعلیم یافتگی کی علامت ہے کہ تعلیم یافتہ آدمی ہے. نہیں، انگریزی لفظ بول رہا ہے اور پتہ چلتا ہوتا نہیں ہے کہ اگر ان سے پوچھ لو پتہ نہیں ہوتا. لیکن انگلش پہ ناز اتنا ہے کہ اسی میں مستدرک ہے. تحریر دیکھو اسی انگریز والی. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے بزرگ ہیں بوڑھے بوڑھے وہ سر ننگا نہیں رکھتے. آج بھی وہ سر کو ننگا نہیں رکھتے. یہ سر ننگا کرنا یہ انگریز کا طریقہ تھا. آج یہی تہذیب مسلمان نے اپنائی اور ہر جگہ سر ننگا، ہر جگہ. اور ایک اور قوم نکلی غیر مقلد، انہوں نے نماز میں بھی سر ننگا کر دیا. نماز کے اندر بھی اگر کپڑا ہو بھی صحیح تو کپڑا ذہن میں ماریں گے اور کہیں گے کہ کپڑے بھی گویا کہ نماز پڑھنا ان کے نزدیک جائز نہیں. حالانکہ اب ان کے علماء وہ بھی رونے لگے اور ان کے بیانات موجود ہیں کہ سر ننگے نماز نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز سر ننگا کر کے نہیں پڑھی. اب ان کے مولوی بھی شروع ہو گئے، لیکن عوام کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی انگریزی تہذیب کا حصہ ہے. گانا بجانا، ڈھولک، یہ اس کو مسلمان یہ بڑی خوشی سے آج کل قبول کر رہا ہے. حالانکہ یہ سب انگریز بے ایمان کی تہذیب ہے اور یہ ان کا مقولہ ہے کہ گانا بجانا یہ روح کی غذا ہے. آج ہمارا نوجوان اس کے موبائل بیٹھا ہے تب بھی کان میں گانا لگا ہے، چل رہا ہے گانا
ورنہ اکثر اوپن گانے، کھلے عام گانے، ماں بہن بیٹی سب بیٹھی ہے، سب کے سامنے گانا بجانا، اور اس کو یہ فخر سمجھ رہا ہے۔ یہ بھی اس انگریز بے ایمان کی تہذیب کا اثر ہے کہ غیرت کا جنازہ نکل گیا، اور بے غیرتی، اریانی، فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ آج وہ واقعات آ رہے ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، معاذ اللہ، ایسے واقعات اور مسائل آ رہے ہیں، اور سسر اپنی بہو کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ جب لوگ مسئلے پوچھتے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب یہ اسی بے غیرتی کا نتیجہ ہے۔ گانا بجانا، ننگی فلمیں اور یہ ساری خلیجانی، بے پردگی، آج مسلمان نوجوان کا ذہن اتنا خراب کر دیا گیا ہے اور اتنا اسلام اور مذہب سے دور کر دیا گیا ہے کہ آج کا نوجوان ایک ہی نعرے کے سائے کے نیچے ہے کہ مذہب سے جان آزاد ہونا چاہیے، مذہب کو چھوڑنا چاہیے، بے دین ہونا چاہیے، اور یہ سوچ ہے۔ اس لیے مذہب سے نفرت اور اہل دین سے نفرت یہ ایک کالج اور انگریز کی اس مشن کا حصہ ہے، اور یہی درس و تدریس کا حصہ ہے۔ حالانکہ جب مذہب بھی ختم ہو جائے، جب زبان بھی ختم ہو جائے، اور جب تہذیب بھی ختم ہو جائے، تو قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم زندہ نہیں ہوتی۔ قوم کی بقا اپنی زبان میں، اپنی تہذیب میں، اپنے مذہب میں۔ آپ دیکھیں کہ پینٹ پتلون والا لباس، اب تو جو مصیبت عام ہو جائے نا تو اس کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ پینٹ پتلون والا لباس یہ نری اریانی ہے، اور آزاد جسم کے سارے ظاہر، اور ماں بیٹی بہن سب کے سامنے یہ ناچ رہا ہے، تو یہ نری اریانی فحاشی، یہ اس انگریز بے ایمان کی سازش کہ اب اسی کے زیر سایہ ہمارے سکولوں میں بھی یہ ہجومی فارم بن گیا، لباس بن گیا، اور دفتروں میں بھی یہ سب کچھ انسانی جسم کا نظر آئے، اور اپنے گھر میں آئے جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح بے پردگی یہ بھی اس فحاشی کا حصہ ہے۔ پہلے ایک احساس ہوتا تھا کہ کوئی پہلے جو زمانے کی عورتیں آج بھی بوڑھیاں ہیں، ان کو بھی ان کے اندر بھی حیا ہے، اور وہ بھی پردے کا لحاظ کرتی ہے۔ اگر برقع نہ بھی ہو تو جو بوڑھیاں ہیں وہ کم از کم چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ لیکن اس انگریز ملعون کی ملعونہ تہذیب کا یہ اثر ہے کہ آج پردے کو عیب سمجھا جا رہا ہے۔ آج اس پہ اشارے کسے جاتے ہیں جو پردہ کرے، کسی جگہ پہ پردہ کرنے والی عورت، اس پہ اعتراض ہوتا ہے اور اس کو معلوم سمجھا جاتا ہے کہ یہ کون آ گئی پردے والی۔ جتنی انگریز کی تہذیب تھی وہ مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ جو صلیب ہے، صلیب کا نشان، یہ ٹائی اور اس طرح کی یہ چیزیں، یہ ان کا مذہبی شعار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو فرمایا اس صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو ختم کریں گے، اور فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، یہودیت بھی، عیسائیت بھی۔ یہودیت سے حضرت عیسیٰ کا قتال اور لڑائی ہوگی، اور جتنے مذاہب باطلہ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور جو مان جائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ قتل ہو جائیں گے، اور سارے واصل جہنم ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت صرف اور صرف حتی تکون السجدۃ واحدۃ، تو اس وقت سجدہ ایک ہو جائے گا اور دین بھی ایک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول اور ان کے جہاں زمین پر ٹھہرنے کے بعد، تو یہاں پر اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حضرت
ہونا یہ برحق مسئلہ ہے اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت پڑھتی اور فرماتی ہے کہ یہ نہ سمجھنا یہ صرف حدیث کا مضمون ہے، یہی مضمون قرآن نے بھی بیان کیا اور فرمایا ثم یقول ابو ہریرہ فاقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 159 اس کو بھی پڑھ لو۔ اس میں بھی اللہ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر کتابی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے گا۔ یہود و نصارہ میں سے جتنی جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی آمد پر آیت سے استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ قانون ہے کہ صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے تو اس کا حکماً وہ رسول پاک کی بات سمجھی جاتی ہے اور مرفوع حدیث کے درجہ میں ہوتی ہے۔ اور یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ اس نیز پر کہ آیت کتاب اللہ کی ہو اور معنی رسول اللہ یا اصحاب رسول کا ہو، جتنے آج کل اختلافی مسائل ہیں ان مسائل میں یہ کام کر سکتے ہیں صرف اشاعت التوحید والے۔ اگر آپ کسی کو بھی کہو کہ جتنے اختلافی مسئلے ہیں، یہ مضمون میں نے پہلے کبھی بیان بھی کیا ہے، جتنے اختلافی مسئلے ہیں ان میں قرآن کی آیت ہو اور معنی اصحاب رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی پیش کرو، دنیا کا کوئی فرقہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اس معیار پہ اترتے ہیں تو صرف اشاعت التوحید والے۔ کوئی مسئلہ بھی لے لو، یہ جو غیر مقرر ہے بڑا زور لگاتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں۔ اب اس پر قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الاعراف میں بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے دو کام کرنے ہیں، فاستمعوا له، تم نے اس کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، وانصتوا، اور خاموش بھی ہونا ہے، خاموش بھی ہونا ہے۔ اب یہ آیت قرآن کریم کی ہے، اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرماتی ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کا یہ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنہ، لوگوں اس سے مسئلہ پوچھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہے انصت للقرآن کما امرکم اللہ، انصت للقرآن، مقتدی نے پیچھے قرات کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے مقتدی ہونے کی صورت میں انصت للقرآن، قرآن پڑھا نہ کر، خاموش رہا کر، حالت ابتدا بھی کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور اللہ نے حکم کیا دیا فاستمعوا لہ وانصتوا۔ اب یہ آیت قرآن بات کی ہے اور معنی نبی کے صحابی کے اور سند بھی بالکل صحیح، خود غیر مقلدین کا اپنا قول بھی، اصلی ارشاد الحق
روایت کی سند بالکل صحیح ہے. اب صحیح سند کے ساتھ جب رسول اللہ کا فرمان تھا، اللہ کے نبی کا صحابی قرآن کی آیت کا معنی کر کے بتا گئے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں، صرف ایک آیت قرآن کی لاؤ، صرف ایک آیت جس کا صحابی معنی کرے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے قرات نہ کرے مقتدی کی نماز نہیں. صرف ایک روایت لاؤ، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار. لیکن قیامت تک ادھر ادھر کی کھچڑی پکائیں گے، چوں چوں کا مربع ضرور ہوگا، کالا کالا فلاں پہ کالا کالا فلاں. لیکن اس معیار پہ پورا اترنا اور اس چیلنج کو قبول کرنا غیر مقلدین کے بس کا روک نہیں. کیوں؟ انہیں بھی معلوم ہے کہ جب قرآن مقدس کی آیات میں تعارض نہیں ہوتا، جب اللہ کے قرآن کا معنی نبی کا صحابی کر دے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں اور اس کے خاموش رہنا ہے، تو اب اس معنی کے صحیح ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ جب معنی صحیح قرآن سے آ گیا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ معیار صرف ہمارے پاس ہے. اسی طرح کچھ لوگ وہ مسئلہ سماع ہوتا ہے بڑا شور ڈالتی. پچھلے دنوں میں بڑی تکلیف ہوئی، اللہ ان کی تکلیف دور فرمائے. ہاں مجھے پتا چلا حضرت کو مولوی تھا، اسے بہت تکلیف تھی، تو اللہ اس کو ہدایت دے. کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے نبی پاک بھی قبر پہ نہیں سنتے. وہ تو انشاءاللہ آگے جا کے دوسرے روایت پیش کی میں بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں دیکھو میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. میں نہیں کہتا، میرا کام ہے قرآن بیان کرنا، تمہیں بتانا اور تحقیق کر لو. 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 22، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 22. اس کا ترجمہ دیکھو. اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور. من فی القبور، یہ من اگر من صحیح ہو تو یہ من عام ہے. اپنا من صحیح ہو تو یہ من عام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہے کہ یہ من یہ نبی کو بھی شامل ہے. انبیاء بھی اس کا فرد ہے، غیر انبیاء بھی اس کا فرد ہے. امام ابو حنیفہ کے مذہب کی سب کتابیں یہی مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ من اضافت عموم سے اس میں نبی غیر نبی سب شامل نہیں. اور اللہ رب العزت نے بے مسمع ان آگے اس کا دوسرے مقام پہ انک لا تسمع الموتیٰ، دونوں مقام پہ تحدی ذکر کیا اور اس کا مفعول چھوڑ دیا. اور چھوڑا اس لیے کہ تعمیم ہو جائے اور معنی یہ بنی. فرمایا کہ جو قبر میں چلا گیا وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا. لِشَيْءٍ مِّنَ الْمَسْمُوعَاتِ، کچھ بھی نہیں سن سکتا. اب یہ قرآن کریم کی آیت اور اس کا معنی کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس آیت کا یہی معنی دیا اور فرمایا کہ قرآن مقدس کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا اور کوئی چیز نہیں سنتا. مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں. یہ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں اور فقہ کی کتابوں میں، فتح القدیر میں سب کتب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آیت قرآن کی معنی نبی کے صحابہ کا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے مسئلے ہیں اس میں کسی فرقہ میں یہ علت نہیں کہ اس اصول کو اپنا سکے. ہمارا ہر مسئلہ عقیدے کا وہ آیت
قرآن مقدس کی اور معنی اور فہم نبی کے صحابہ کا اسی طرح کہتی ہیں کہ یہ دفن کے بعد روح پھر آ جاتی ہے، روح پھر آ جاتی ہے۔ اس پر قرآن کریم نے ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فَيُمْسِكُ أَنفُسَ الْأَمْوَاتِ وَيُرْسِلُ أَنفُسَ الْأَحْيَاءِ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو مر جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے، قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ اب دیکھو آیت قرآن کی اور معنی نبی کے صحابی کا۔ اسی طرح بشریت کا مسئلہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا مسئلہ، تو ام المومنین قرآن پڑھ کے فرماتی ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ کسی نے پوچھا، اماں جی سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ آج جہاں جو بڑے بڑے دجال جھوٹ بولتی ہیں، وہ لاہور والا ڈاکٹر پادری وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے نا تو سارے پردے اٹھ گئے، اور وہاں پر جب اللہ سے ملاقات کی کہ پھر وہاں لفظ بولتا ہے ایک کے جو فرق کرے مشرک کے، یعنی اللہ نبی کے نبی ایک ہی ہو گئے، ایک کے جو فرق کرے مشرک کے۔ یہ اور اسی طرح آپ کے بھی بات ملا وہ یہ کہتے ہیں سارے پردے اٹھ گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ بے ایمانوں کو کیوں بیان کرتی، اور بڑے بڑے مبلغ اور پوری امت کا فکر کرنے والا کذاب طبقہ جو کہتے ہیں ہمیں پوری امت کا فکر ہے اور سڈیرے رسول پہ سیدھا جھوٹ بولنا ہے۔ پوری امت کا فکر اور جو امت کا فکر ہے کہ نبی کے سڈیر کو بھی معاف نہ کیا، وہاں پر بھی جھوٹ بولا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ام المومنین نے فرمایا تم نے ایسا سوال کیا کہ میرا تو وجود کام کیا۔ یہ کیا سوال کیا؟ میرا تو بال کام کیا، وجود کام کیا، اور فرمایا تین مسئلے یاد کر لے، تین مسئلے یاد کر لے۔ اب ذرا سننا اور میری بات کو بھی ذہن رکھنا، آیت قرآن کی معنی نبی کے صحابہ کا۔ تین مسئلے یاد رکھنا۔ نمبر ایک، من حدثک انہ یعلم الغیب، من حدثک انہ یعلم ما فی غد۔ اگر تمہیں کوئی یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے حالات کو جانتے ہیں، مستقبل کے حالات کو جانتے ہیں، یا یعلم الغیب ہر غیب کو جانتے ہیں، فقد عازم علی اللہ البریہ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہتان باندھا۔ کیوں؟ لأنہ یقول، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب غیبوں کو جاننے والا آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں، الا اللہ، سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آیت قرآن کی اور معنی صحابہ ہے۔
مسئلہ فرمایا کہ اگر کوئی تجھے یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اللہ نے وحی کی تھی کچھ چھپا لیا اور کچھ امت کو نہیں بتلایا یا مخصوص طور پہ کسی خاص شخص کو بتایا ہے اور امت کو اس کی عام تعلیم نہیں دی یا کچھ خاص علم باطنی تھے کہ آپ نے اپنے پاس رکھے اور امت کو اطلاع نہیں دی، اگر کوئی یہ تجھے بتائے کہ انہو کتم من الغائب شیئن کہ اللہ کے رسول نے وحی میں سے کوئی چیز چھپا لی فقد عظم علی اللہ الفریہ اس نے بھی اللہ پہ بہتان باندھا اور کذب اس نے بڑا جھوٹ بولا ہے بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک تیرے محبوب سب جو نہیں ہو رہا ہے ما انزل پورا بتانا ہے، اگر ایک لفظ بھی آگے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا مسئلہ کہ بل حدثک انہ رأى ربہ اگر تجھے کوئی یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے فقد عظم علی اللہ الفریہ اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، قد کذب اس نے جھوٹ بولا بہتان ہے۔ اور فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتی ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ اللہ کسی بشر سے بھی 3 طریقوں کے علاوہ کلام نہیں کرتا، اور وہ 3 طریقے یہ ہیں یا تو دل میں بات ڈال کے انبیاء پر جو نہیں آتی تھی دل میں القاء کر کے یا یرسل رسولا یا فرشتہ بھیج کر اس کو اور من ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے درمیان میں پردہ ہے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام بھی بشر تھے لہذا آمنے سامنے مشافہتاً کلام کرنا یہ محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ثابت نہیں۔ تو جہاں پر بھی ایسے آیت قرآن کی پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محدث ہیں دربار نبوت کے سب سے بڑے محدث، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں حدیث بیان کر کے فرماتی ہیں اگر تمہیں شک پڑتا ہو تو سن لو ثم یقولو اقرأوا ان شئتم اگر چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ کا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے اور سارے اہل کتاب ان پہ ایمان لائیں گے۔ اسی طریقہ سے دوسری حدیث اس کے راوی حضرت معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا لا تزال طائفۃ من امتی لا تزال طائفہ ہمیشہ رہے گی ایک جماعت من امتی میری امت کی یقاتلون علی الحق جو حق پہ لڑتے رہیں گے، یقاتلون علی الحق حق پہ لڑیں گے، حق کا دفاع کریں گے، حق پر لڑیں گے، حق پر لڑیں گے، یقاتلون قتال کریں گے، لڑیں گے، دفاع کریں گے، یقاتلون علی الحق ہر ایک سے لڑیں گے اور حق کے دفاع میں لڑیں گے۔ ذرا سوچو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین یقاتلون علی الحق ظاہرین لڑیں گے بھی صحیح اور چڑھیں گے بھی صحیح۔
عیسیٰ نازل ہوں گے، اور دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے منارہ پر جو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا شرقی منارہ مشرقی منارہ، اس پر حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور اس وقت جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور امام مصلی پہ کھڑا ہوگا، اقیمت الصلاۃ، امام مصلی پہ آ چکا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک تشریف لائیں گے۔ جب امام کی نظر پڑ جائے گی حضرت عیسیٰ پر، تو امام کہے گا تعال، آگے امامت آپ کرائیں اور آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام وہ نماز پڑھائے گا، اور میں اس امام کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور اس کی وجہ تاکہ کائنات کو پتہ چلے اس بار کی آمد عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حضرت عیسیٰ کا آنا، یہ بطور پیغمبر کے نہیں اور بطور نبی ہونے کے نہیں، نبوت کے وقت پر باقی رہ کے اب حضرت عیسیٰ ایک محمدی کی حیثیت سے آئیں گے، اور دین محمدی کے ناصر بننے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے محمدی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ کائنات کو بتلائیں گے کہ اب شریعت میری نہیں چلے گی، اب شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا اندازہ کریں، حضرت عیسیٰ پیغمبر صاحب کتاب وہ بھی اتر آئیں گے، لیکن نبی کی شریعت کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ پیغمبر جو زندہ ہیں ان کی بھی شریعت نافذ العمل نہیں اور شریعت نہیں چل سکے گی، اور ان کی بھی اپنی شریعت کی بات نہیں چل سکے گی۔ شریعت محمدی اتنی محکم شریعت ہے اور اصول محمدی اتنے اٹل قانون ہیں کہ زندہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لیکن اپنی شریعت کا ایک مسئلہ بھی نہیں چلا سکیں گے، پورے کا پورا مسئلہ چلے گا کتاب و سنت کا، اور مسئلہ چلے گا شریعت محمدی کا۔ تو اس سے ذرا سمجھ لے کہ جب نبی بھی اتر آئے تو وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا شریعت محمدی کے ہوتے ہوئے۔ تو آج ملا کی کتاب چل سکتی ہے قرآن کے مقابل، اور ملا کے اقوال اور ملفوظات انہوں نے کئی قرآن کے مقابل کے کئی نصاب بنا رکھے ہیں۔ ادھر قرآن لکھا، فلانے میں جو لکھا، اور محمد مصطفیٰ کے قرآن اور آنے والا قرآن یہ وہ نصاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ زندہ پیغمبر بھی اپنی شریعت کا ایک مسئلہ بھی نہیں چلا سکتے، اسی شریعت کے تابع ہوں گے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے ایک جھوٹ مشہور کر رکھا ہے، اور ہر جگہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں حضرت عیسیٰ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا، اور قبر پر آ کر کہیں گے یقول یا محمد، یقول یا محمد لأجیبنہ، تو میں جواب دوں گا، اور وہ آ کر کہیں گے یا محمد۔ تو خیال کرنا، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچنا ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ شریعت محمدی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، وہ پورے پورے اس شریعت محمدی کے تابع دار بن کے آئیں گے اور اسی کے ناصر ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ پہ آنے والا قرآن وہ حکم دے چکا ہے، فرمایا کہ لا تجعلوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعضا، اور اس کا معنی پیغمبر کے صحابہ ابن عباس اور دیگر حضرات نے یہ کیا، لا تقولوا یا محمد، قرآن نے منع کر دیا کہ تم یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح ادب والا بیٹا باپ کو نام لے کے نہیں بلا سکتا، اسی طرح ادب والا شاگرد استاد کو نام لے کے نہیں بلاتا، ادب
راوی ہے جو خلف الامام کا بھی راوی ہے، جو کہتا ہے محمد بن اسحاق کے جو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں، یہ وہی محمد بن اسحاق ہے۔ اور اس روایت میں بھی یہی محمد بن اسحاق ہے، اور یہ محمد بن اسحاق وہ راوی ہے جس کے بارے میں امام مالک مدینہ کا امام اور بہت بڑے محدث بھی، فقیہ بھی، مجتہد بھی اور ولی اللہ متقی بھی فرماتے ہیں یہ محمد بن اسحاق جو راوی ہے، یہ بیان کرنے والا اگر میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ شہادت دوں اشہد انہ دجال من دجال، کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ شہادت دیتا ہوں، خبردار اس سے ہوشیار رہنا، یہ ایک دجال تھا۔ تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے دجالوں کو مارنے کے لیے، ان دجالوں کا کیا بنے گا؟ یہ محمد بن اسحاق دجال کی روایت اب اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے آگے پھر چپر بھی لگائی کہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام قبر پہ سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا جواب دیں گے، پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب سنتے ہیں تو ہم کو حضرت عیسیٰ سے کم ہیں۔ میں نے کہا اگر بالفرض روایت کہیں صحیح بھی ہوتی نا تو اس میں اتنا حضرت عیسیٰ کا ایک اعجاز ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی بات ایک بات اللہ اگر قادر ہے سنا دے تو اس کی مرضی، تو ایک جزئی ثابت ہوتی، لیکن روایت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہی محمد بن اسحاق دجالوں میں سے دجال، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات اسی پر موجود ہیں۔ فرمایا 10 علامتیں قیامت کی، ان الساعۃ لا تکون، تیسری حدیث ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا تکون، جب تک یہ 10 امور ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور 10ویں نمبر پہ فرماتی ہیں نزول عیسیٰ ابن مریم، ان 10 میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اس پر متواتر احادیث اور اقوال صحابہ اپنے مقام پہ موجود، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی پڑھا کے، اور حضرت عیسیٰ کا جب نزول ثابت ہو گیا تو دجال کا وجود بھی ثابت ہو گیا، دجال کا آنا اور خروج یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ کا دجال کو قتل کرنا اور اس کے لیے نزول، یہ دونوں علامتیں یہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور ماحول دجال کا تقریباً سازگار ہو چکا ہے، دجالی نظام کا پورا نیٹ ورک دنیا پہ چھا چکا ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ زمانہ اخیر کی طرف جا رہا ہے اور قیامت کی علامات کبریٰ وہ بالکل قریب ہے۔ تو ایک صحابی اس نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت کی علامات کبریٰ قریب ہوں تو اس وقت بادروا بالاعمال الصالحہ، اس وقت نیکیوں کی طرف دوڑو اور نیک اعمال کرو، کیونکہ اللہ کے عذاب اور اللہ رب العزت کے عذاب کے آثار وہ نمودار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بادروا بالاعمال، اس وقت نیکیوں کی طرف دوڑو۔ صرف سننے سنانے کا یہ مقصد نہیں کہ سن لیں، سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس ماحول میں گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے، اور نیکیوں کی طرف آنا یہ بھی انتہائی مشکل ہے، لیکن ان سب چیزوں پر عمل ہوگا ضبط نفس کے ساتھ۔ تو ان علامات کے بیان کا یہی مقصد ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد
15-20 منٹ کے وقفے کے بعد یہاں پر مسئلہ الہ کا سبق ہوگا. جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے ساتھی شرکت کرنا چاہیں گے یہاں پر انشاءاللہ مسئلہ الہ چل رہا ہے طلباء کا، اس کا سبق یہاں پر ہوگا. تو باہر کے آنے والے حضرات بھی اس میں بہتر یہ ہے کہ شرکت کریں. آخر